نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته وتابعيهم وتبعهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے فضائل درود شریف کے عنوان سے معنی. کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی محسن نہیں. محسن کی احسان شناسی اور اس کی قدردانی کو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، اور احسان فراموشی اور ناسپاسی کو کفر و کفران سے تعبیر کیا ہے اور اسے عذاب شدید کا موجب قرار دیا ہے. رب کائنات نے احسان شناسی کا خوبر بنانے کے لیے اپنے محبوب کے ذکر سے اپنے بندوں کو قرب خاص عطا کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں نوازے جانے کا مستحق بنانے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس عمل پر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھی اور نہ پڑھنے والوں کے لیے دردناک عذابوں کی وعیدیں نازل کی. اور رب الارض والسماوات نے اپنے کلام مقدس میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور بہت سی انبیاء کرام علیہ السلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی. ان کے بہت سے اعزاز اور اکرام بھی فرمائے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز اور اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو، مگر میں قربان جاؤں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر، جن کے شان میں باری تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. چنانچہ یہ اعزاز اور شرف صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے مومنو، تم بھی درود بھیجو. میرے آقا مختار، شاہ ابرار، نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے. غور کرنے کی بات ہے درود پاک کے عمل کا اس قدر فضائل کیوں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ خالق کے کونین اور مکان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانویت کے مقام پر فائز فرمایا ہے. چنانچہ کلمہ طیبہ کا اختصاص اگر رب کائنات کے ساتھ ہے تو درود شریف کا تعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اگر فرائض کا تعلق رب کونین کے ساتھ خاص ہے تو سنت کا تعلق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. رمضان المبارک شہر اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان شہر النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. ادھر قرآن کریم ہے تو ادھر حدیث عظیم ہے. وہاں ملائکہ اربعہ مقربین ہے تو یہاں خلفاء اربعہ راشدین ہے. وہاں فرشتوں کی ہجوم کثیر ہے
یہاں قدسی صفات صحابہ کا جمع غفیر ہے، مگر یاد رکھیے فرق کے مراتب نہ کنی زندیق اثر۔ چنانچہ وہ معبود ہے تو یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے تو یہ ساجد ہے، اس کا علم بے قرار ہے تو یہاں علم اولین اور آخرین کے باوجود متناہی ہے، اور اس امتیاز کو قائم رکھنا ہی صراط مستقیم ہے۔ تو آئیے میں آپ کو گلستان فضائل درود کا سیر کرواتی ہوں۔ پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کے نظارے کراتی ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ پر درود شریف پڑھنا پلسرات پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کے لیے بات کافی ہے، جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور درود کا پڑھنا اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو اب آئیے ذرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے اقوال سنتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جسے مرشد کامل نہ ملتا تو صرف درود پاک کا اہتمام کرے، سلوک اور عرفان کے تمام مراحل طے ہو جائیں گے اس کے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، ہمارے خاندان کو جو دینی اور دنیاوی سعادت نصیب ہوئی وہ درود پاک کی برکت سے حاصل ہے۔ الغرض درود شریف کے فضائل اور کرائم اتنے زیادہ ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں اس کا استیعاب مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو چنانچہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں آپ سے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔